روحانیت میں ہر شے کو پانے کے لیے یہ ذکر آپ کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی، کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد صرف 111 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور پھر یہی ذکر شغل بھی بنتا ہے، اور پھر اسی ذکر کے اشغالوں کے باقاعدہ طور پہ نام بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گا، اس کی ترتیب بھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے یہ ذکر جو 5 وقت کیا جاتا ہے، 5 اوقات میں کیا جاتا ہے، جو 5 فرض نماز کے فوراً بعد کیا جاتا ہے، یہ وہ ذکر ہے کہ اس کے بارے میں بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم نے 40 روز تک 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ان اوقاتوں میں پڑھی اور یہ ذکر کیا تو تم نے ہر شے کو پا لیا، تم نے اپنے رب کو پا لیا، تم جان گئے، تم پہچان گئے کہ اصل حقیقت اس کائنات کی کیا ہے، تم پر سے سارے پردے اٹھا دیے گئے اگر تم نے 5 وقت نماز 40 روز تک یہ اپنا ذکر کو معمول میں رکھا۔ ہمارے خاندان قادریہ کے بزرگوں میں اکثر بزرگوں نے اس ذکر کو کیا ہے۔ سب سے پہلا ذکر کیا ہے جو فجر کی نماز کے فرض کے بعد یا عزیز و یا اللہ ہے، 111 مرتبہ کرنا ہے۔ آپ فرض نماز سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد آپ نے دونوں زانوں ہو کے بیٹھ گئے، آپ نے ذکر اس طرح کرنا ہے کہ یا عزیز و یا اللہ ہو، یا عزیز و یا اللہ ہو، یا عزیز و یا اللہ ہو۔ اللہ پہ جب آئیں گے تو ہم قلب کی طرف آئیں گے۔ فجر میں آپ نے یا عزیز و یا اللہ پڑھیں گے، اور پھر جب ظہر کا وقت آ جائے گا، ظہر کی فرض نماز سے فارغ ہوں گے، پھر پڑھیں گے یا کریم و یا اللہ ہو، یا کریم و یا اللہ ہو، یا کریم و یا اللہ ہو، یہ پڑھ لیں گے 111 بار۔ پھر ہم عصر کی نماز میں آ جائیں گے، پھر جب ہم عصر کی نماز میں آئیں گے تو ہم پڑھیں گے یا جبار و یا اللہ ہو، یا جبار و یا اللہ ہو، یا جبار و یا اللہ ہو، 111 بار کر لیں گے۔ جب ہم مغرب کی نماز میں داخل ہوں گے، فرض نماز سے فارغ ہوں گے، پھر ہم پڑھیں گے یا غفار و یا اللہ ہو، یا غفار و یا اللہ ہو، یا غفار و یا اللہ ہو، پھر ہم مغرب کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ پھر اب مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز میں داخل ہوں گے، فرض نماز کے بعد یا ستار و یا اللہ ہو، یا ستار و یا اللہ ہو، یا ستار و یا اللہ ہو، پھر یہ پڑھیں گے ہم 111 مرتبہ۔ جب یہ پورے 5 ایک دن میں 5 ذکر ہم نے کر لیا، 111 111 111 111 111 مرتبہ، یہ سمجھ لیں کہ بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اس دن میں اگر انسان سے ایک ذرہ برابر بھی کوئی لرزش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس کو گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو ہم سے لرزش ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہمیں یاد نہیں رہا، ہم بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرتا رہتا ہے اس ذکر کی برکت سے۔ اور اگر ہم سے جان بوجھ کر کوئی غلطی ہو گئی، جان بوجھ کر کوئی گناہ سرزد ہو گیا اور ہم نے اس پہ توبہ کری، ہم نے رجوع کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ اس ذکر کی برکت سے اس کے گناہوں کو اسی وقت معاف کر دیتا ہے۔ اچھا، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 وقت کی نماز میں یہ 5 ذکر کرتا ہے وہ جادو سے محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی شیطان اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، کوئی شریر جنات اس کو تنگ و پریشان نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ پورا ایک دائرہ حصار ہے 5 وقت کی نماز کا۔ فجر سے لے کے ظہر تک پڑھا محفوظ، پھر ظہر سے عصر پڑھا محفوظ، عصر سے مغرب پڑھا محفوظ، مغرب سے عشاء پڑھا محفوظ، عشاء سے فجر پڑھا محفوظ، یعنی کہ پورا دائرہ جو 360 ڈگری کا ہے نا گھڑی کا، یہ پورا بن گیا، پورا ایک گول دائرے میں آ گیا، جیسے گھڑی گول ہوتی ہے نا، پورا
یعنی کہ ایک سیکنڈ ایک لمحہ بھی وہ اس دائرے سے باہر نہیں ہے جو شخص 5 وقت کا ذکر کر لیتا ہے. اس کی روحانیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اس کی شیخ کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی بڑھتی ہے, اللہ کی محبت بھی بڑھتی ہے, اللہ کے دوستوں کی محبت بھی بڑھتی ہے, وہ نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے, نیکوں کی صحبت اختیار کر لیتا ہے, برائیوں سے دور ہو جاتا ہے, بے حیائی سے دور ہو جاتا ہے, برے دوستوں کی سنگت سے دور ہو جاتا ہے, صرف اس ذکر کی برکت سے. پھر اس کا ایک ایسا سفر شروع ہو جاتا ہے کہ اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ مقبول بارگاہ ہو, اللہ کے ان دوستوں میں شامل ہوں اللہ جنہیں پسند کرتا ہو. تم تو اللہ کو پسند کرتے ہو, تم تو اللہ سے محبت کرتے ہو, لیکن جب تم اس ذکر کو کرتے ہو نا تو اللہ تم کو پسند کرتا ہے. اللہ کو یہ ذکر پسند ہے, اللہ کو تمہارا اس طرح پکارنا پسند ہے, اللہ پہ تم سے محبت رکھتا ہے. اور اللہ جب تم سے محبت رکھتا ہے تو تمہارا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے, جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو یہ ذکر ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر خاندان قادریہ, ہر خانوادے میں اس کو اس ترتیب سے اگر پڑھا جائے, اگر کوئی شخص نقشبندی ہے تو وہ اس ترتیب سے ذکر کرنے شروع کرتا ہے تو اس کو فیض ملنے شروع ہو جاتا ہے خاندان قادریہ کا اپنے ہی بزرگوں کی سینوں سے. تو تربیت سالکین میں آج کا یہ ذکر جو 5 نمازوں کا ہے, جو ہمیں بچاتا ہے ہر قسم کے ناگہانی آفتوں سے, ہمارا حصار کرتا ہے حصار کامل. تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ میری طرف سے اس کی اجازت ہے تربیت سالکین میں میرے مریدین کے لیے کہ جو لوگ یہ ذکر کرنا چاہتے ہیں, بلکہ کرنا کیا چاہتے ہیں کرنا چاہیے. میری یہ خواہش ہے کہ میرے مرید اس ذکر کو 5 وقت کی نماز میں کریں, کیونکہ اس کا یا عزیز و یا اللہ بڑا کمال کا ذکر ہے. یہ